ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے، اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہمارے پاس. چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج. امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے. یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت. کیسے اس کو اہل بصیرت سمجھ سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا. یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے، اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی، موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے. 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں. آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بزی ہے دن کے. کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتے ہی ہے 24 گھنٹے، جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بزی رہ سکتا ہے؟ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں. لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا، بیزارگی نہیں آتی. اور اللہ کے گھر میں یا فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے. کئی جگہوں پر تو ایسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. 2 چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی. وہ کیا چیزیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین، یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے یہ فرمایا، دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا. اس کا دل نہیں لگتا، دل سخت ہو چکا ہے. اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا. بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے، اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے. اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے. اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا. اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے، اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت، امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا، بند کرنے کا دل کرے گا. یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے، کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے، اٹھاتے ہی نہیں. سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی؟ دل کیسا مریض ہوگا؟ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ کہا اٹھانا تو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے، جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو، سر پہ رکھ لیتے ہو؟ اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے. اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے، اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا؟ وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا. کوشش کرو. دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا. اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر، دینے کی طبیعت نہیں ہے، کہیں دینے کی طبیعت نہیں کرتی. اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری لے کر کے اگر کوئی رجب میں سوچتا ہے کہ میں بیج بوؤں گا تو کیا فائدے کا؟ زمین سخت ہے،
زمین سخت ہے اور اس پر بارش بھی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑتا، فصل نہیں آئے گی، دل کو نرم کرو۔ اور ایک علامت میں بتاؤں، اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ کا جب ذکر کرے، جنت کا جب ذکر کرے، جہنم کے عذابات کا ذکر کرے، قبر کے معاملات کا ذکر کرے، حشر کے سوالات کا ذکر کرے، تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگیں، قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا۔ لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے، سچویشن الگ ہے، ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں رو لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام سنتے ہوئے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ لوگ تو گانوں پر تھرکنے والے اور نغموں پر اچھل کود کرنے والے وجد کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے پر کوئی کسی کو وجد کیوں نہیں آتا؟ یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، مومنین پر، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ امام کے پیچھے قرات سن کر کے اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں؟ سننے کی طبیعت کرتی ہے، بلکہ ادھر نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے آج پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے، میں تو دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا، کیا خبر ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا۔ تو قرآن کو توجہ سے پڑھے ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ باتیں اثر کر رہی ہوتی۔ میرے